احکام رسالت واضح کریں۔ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کو اپنے عظیم احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ 40 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، آیت کی طرف دیکھیں، لقد بے شک البتہ بے شک من اللہ، مننا مانے سے احسان کرنا، احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین، مومنین پر یعنی مومن مردوں پر، اس باعثا جب بھیجا، فیہم ان میں رسولاً، آپ نے اسلامیات کھولے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ آ جائے، رسولاً ایک عظیم الشان رسول کو، من انفسہم ان کی جانوں میں سے، یتلو کو پڑھتا ہے، علیہم اوپر ان کے، آیات ہی اس کی آیات کو، یزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، یعلمو اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب کو، والحکمت اور حکمت کو، وین کانوا یہ کہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ بیچ ظاہری گمراہی کے یا کھلی گمراہی کے، البتہ بے شک، لقد کا مطلب کیا ہوتا ہے، البتہ بے شک، من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین اوپر مومنوں کے، اس باعثا جب بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک عظیم الشان رسول کو، من انفسہم جو ان کی جانوں میں سے ہے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم اوپر ان کے، آیات اس کی آیات کو، یزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب کو، والحکمت اور حکمت کو، وین کانوا یہ کہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ بیچ ظاہری گمراہی کے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیں نیچے اب ترجمہ دیکھیں، یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر آیتیں اور پاک کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیں آگے آیت ہے، لقد کانت سے ہے، البتہ دیکھیں ترجمہ اس کا، لقد کانت المنات الہتھا الی ھذہ الامۃ بھذہ رسول الرسالۃ عظیمۃ، البتہ آیت پہ دیکھیں، البتہ ہے، مننا مانے ہوتا ہے احسان اللہ تعالیٰ کا یعنی معبود کا، اس امت پر، ساتھ اس رسول کے جو کیا ہے، انتہائی عظمت والا ہے، اس کی رسالت کیا ہے، انتہائی عظمت والی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے اس امت پر، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رسالت کی بنا پر انتہائی عظیم ہے، یعنی آپ کا درجہ ہے نا نبوت اور رسالت کی بنا پر کیا ہے، اور نبیوں کو بھی رسالت ملی ہے، نبوت ملی ہے، لیکن آپ کا درجہ تمام نبیوں سے کیا ہے، سب سے زیادہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر واسطے تمام جہانوں کے، یعنی میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ پہلے جو نبی آتا تھا ایک بستی کے لیے آتا تھا، ایک علاقے کے لیے آتا تھا، تو ایک مدت کے لیے آتا تھا، تو جو آقا تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کے لیے ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جی، اور کیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف ایک بستی کے لیے نہیں ہے، جبکہ بلکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ رول نمبر بتائیں آپ۔ اسمت پر شاہد، شاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے، گواہی دینا، ٹھیک ہے، جس کا نام اب شاہد ہوگا گواہی دینے والا ہوگا، اس کا مطلب عادل ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کی طرف پیغام ربانی کو بندوں تک
پہنچانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے. یہی بات آگے نہ پہلے نبی کا کیا تھے مختلف علاقوں کے لیے آتے تھے, مختلف قوموں کے لیے آتے تھے, لیکن آخر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت کرے. تھوڑا بچتا ہے بعض مواقع پر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء فریضہ تبلیغ ادا ہوئے, یعنی ایک وقت میں کئی انبیاء کرام بھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد مبارک, عہد کا کیا مطلب دور زمانہ مبارک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کون آپس میں بھائی ہیں. حضرت داؤد کے ساتھ ان کے بیٹے, فرزند مانے ہوتا ہے بیٹے, حضرت سلیمان بھی فیض ہے, لیکن وہ ذات گرامی جو عالمی اور افاقی سطح پر آخری نبی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئی 1400 بار سے تو گزر چکے ہیں, اور قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں جب تک آفتاب و مہتاب, آفتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے سورج, آفتاب کسی کا نام آفتاب ہوتا ہے نا, اس کا مطلب سورج, مہتاب چاند, جس کا نام مہتاب ہو اس کا نام مطلب کیا ہوا چاند, اپنی تابانیوں سے اس پورے عرض کو منور کرتے ہیں, یعنی اپنی روشنیوں سے تب تک رسالت مسلسل کی تجلیات عالم انسان کو مستحفظ مستنصر کرتی رہیں گی, یعنی جب تک سورج اور چاند ہے ان کی روشنی ہے قیامت نہیں آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تب تک رہے گی, تب تک کرتی رہے گی. اس سے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے. ارشاد اے محبوب جو کتاب مجید کون سی ہے قرآن پاک, اور دین حنیف, دین حنفی کہتے ہیں ایک دین کی, دین حنفی کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک طرف, یعنی جو ہمارا دین ہے نا دین ابراہیمی جو ہے نا وہ دین حنفی ہے, یعنی ہم کیا ایک دن کی کیا کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. دونوں بڑھتا ہے آپ بتائیں 35. جی ابو حنیفہ بھی جو ہم کون ہیں کہتے ہیں ہم پیروکار ہیں, 4 امام ہیں ہمارے, حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل. ہم جو پیروکار ہیں وہ ہیں دین حنفی کے, امام ابو حنیفہ کے پیروکار وہی ہیں. یہ تو حضور کے بعد نہیں ہے تقسیم, بعد ہے نا تقسیم تو بعد میں, لیکن ان کا پہلے کیا پتا ان کا نام کیا تھا, اصل نام تو ان کا اور ہے نا امام, یہ تو ہم حنفی پہلے سے ہے, اسی بنا پر ہو سکتا انہوں نے رکھا ہو ان کا اصل نام, میں نے پڑھا مجھے یاد نہیں, عثمان تھا ایسے, ان کا نام اصل اور ہے, امام ابو حنیفہ کا نام اصل اور ہے. یہ تو تقریباً حضور پاک کے 200 یا 250 سال بعد ہے, یہ تو بعد کے ہیں, اس دور کے تو نہیں ہیں, اگر ہوتے تو پھر صحابی ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے کون ہیں امام ہیں, 4 امام, جو بڑے بڑے امام ہیں, پھر ان کے شاگرد ہوتے امام یوسف اور امام محمد. اب جو ہم کہتے ہیں پہلے ہم جو دین حنفی ہے, ہم کیا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار حضرت ابراہیم کے, بعد کے اب کے دور میں جو ہے نا ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار. سعودی عرب والے میرے خیال میں امام مالک کے ہیں. آپ بتائیں رول نمبر 39. آپ کا رول نمبر اب بھی دور پہ ہم کیا کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, بنا پر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بنا پر, اور پیچھے سے کیا ہے ہمارا ریلیٹڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ بھی دین حنفی ہے.
شریعت بیضا خلق عظیم دلائل گہرا حجت بہرا آیات بینات اور معجزات سارے معجزات کے نام ہیں شریعت بیضا اور بیضا مانے تو روشن خلق عظیم دلائل جو ہیں سارے آیات بینات واضح نشانیاں معجزات حجت دلیلیں وغیرہ جو ہیں نا ہر چیز کے حسن ظاہری اور باطنی جسمانی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال کر کے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا یعنی آپ کا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی کیا تھی خوبیاں تھی کسی قسم کی برائی وغیرہ نہیں تھی تو اس قرض سے غایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے سارے جہان والوں کے لیے اپنوں اور بیگانوں کے لیے اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی دوستوں کے لیے بھی دشمنوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے بھی اس طرح رحمت بن کر ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بابرکت ہے وہ ذات نزلہ جس نے نازل کیا فرقان کو فرقان کسے کہتے ہیں لفظی مطلب ویسے قرآن پاک کو بھی کہتے ہیں ویسے لفظی جو مطلب ہے حق اور باطل کو جدا کریں کیا کون سی کتاب ہے قرآن پاک جامع الفرقان مطلب فیصلے کا دن بھی تو ہوتا ہے جامع الفرقان جامع الفرقان ایک اور کتاب ہے اس کا مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے فیصلے کا دن وہ اور بات ہے ابھی فرقان کے بارے میں دیکھیں فیصلے کرنے والی ہوگی لیکن ابھی فرقان کے بارے میں دیکھیں تبارک الذی وہ بہت زیادہ ہے جس نے اتارا فرقان کو یعنی قرآن پاک کو اتارا فرقان سے مراد یہ ایسی کتاب ہے جو حق کو باطل کو کیا کرتے ہیں جدا کر دیتے ہیں اللہ عبد ہی اوپر اب دونوں مسلسل باتیں کر رہے ہیں اللہ عبد ہی اوپر اپنے بندے پر یکونا تاکہ آپ ہوں للعالمین واسطے تمام جہانوں کے نذیرن ڈرانے والا اب جس کا نام نذیر ہوگا نذیر ہوتا ہے نا اکثر وہ والا نہیں لکھتے ہیں بے نظیر والا نذیر نہیں لکھتے ہیں اکثر جو نذیر ہوتا ہے یہ والا نذیر بشیر اسی کی وجہ سے بعض اوقات نذیر اور بشیر قرآن پاک میں رکھے آتے ہیں ڈرانے والا خوشخبری جی خوشخبری دینے والا رول نمبر بتائیں برکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو اوپر اپنے بندوں کے لیے تاکہ آپ ہو جائے تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بڑی برکت والا ہے جس نے قرآن اتارا اپنے بندہ کا جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے اس آیت میں یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نبی اور نذیر بھی ہیں نذیر کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں جہنم سے کیا کرتے ہیں ڈراتے ہیں بشیر کیا ہے کہ آپ جنت کی کیا دیتے ہیں خوشخبری دینے والے ہیں سورۃ جن اور سورۃ اعراف میں جنوں کا آپ کا ایمان لانا نص قرآن کی بصارت سے واضح یعنی قرآن پاک سے واضح ہے کہ جن بھی آقا دو جہاں وسلم پر کیا لائے ایمان لائے وہ جن ملائکہ اور دیگر ہمارے لیے جانب مخلوق نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام ہدایت اور رحمت سے فیض یاب ہے یعنی ان جانور یہاں تک کسی قسم کی شکایت ہوتی تھی تو جانور بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھ پر کیا کرتا ہے زیادہ پہنچ ڈالتا ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے پتھروں تک ہر چیز کے لیے کیا ہے رحمت بن کر آئے ہیں اے نبی یا یوحنا نبی دیکھیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک بھیجا ہم نے شاہدن گواہی دینے والا مبشران مبشر کا کیا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا نذیرن اور ڈرانے والا وادیان اور بلانے والا دا سے دعوت دینا بلانا طرف اللہ تعالیٰ کے بے اذن ہی اس کے حکم سے وسراجن اور آپ سراج ہیں روشن آپ کیا ہیں روشن سراج ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا شاہد مبشر اور نذیر اور داعی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں دعوت دینے والے ہیں اور سراج منیر بنا کر بھیجا رول نمبر پتہ ہے اپنا 17 17
صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا جلیل القدر عظیم عزت اور عظیم خطبات سے نوازا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عزت و توقیر یعنی شان والے، عزت والے اور شان و عظمت کی گواہی دے رہے ہیں جو انہیں معبود حقیقی کی برگاہ سمدیت میں حاصل ہے۔ ہادیان عالم میں اور انبیاء کرام میں مقدس گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منفرد خصوصیت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و عرفہ یعنی بلند مقام کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ خلق مانے ہوتا ہے اخلاق۔ مفسر قرآن فرماتے ہیں خالق کی زبان اپنی تخلیق کی شاہکار کی توصیف فرما رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان کیا ہے، کس کی تعریف فرما رہی ہے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہی ہے؟ تعریف کر رہی ہے، یعنی خالق کی زبان اپنی تخلیق جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے شاہکار کی توصیف ہوتا ہے، توصیف نکلا صفت سے وصف بیان کرنا، خوبی بیان کرنا، تعریفیں کرنا فرما رہی ہے۔ اسی طرح اسے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو ذرا صبر سے کام لینا ہوگا، یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی مشکلات ہیں لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ صبر سے کام لینا ہے۔ اس آیت کا ہر کلمہ اپنے اندر معافی و معرف کا ایک دنیا لیے ہوئے ہے، اس لیے ہر کلمہ کا وقت نظر سے مطالعہ کرنا پڑے گا، شاید لطف خداوندی پردے کو سرکار کے شاید معنی ایک جھلک نصیب ہو جائے، یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، جس طرح معراج میں کیا ہوا تھا، کسی نبی کو دیدار نہیں ہوا لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، جھلک نصیب ہوئے، جس رات آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرایا گیا ہے، معراج کرایا گیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں خلق عظیم فرما کر بتا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے، یعنی آپ اتنے اخلاق پر بلند ہیں، اتنا زیادہ آپ کا اخلاق ہے، کوئی انسان دنیا میں اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ میں تمام کمالات جامع ہیں، یعنی آپ ہر طرح سے کیا ہے، مکمل ہے، وہ کمالات جو پہلے نبیوں اور رسولوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، جس طرح صبر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی تھی جس پر انہوں نے صبر کیا تھا، تو جو مختلف انبیاء کرام میں مختلف خصوصیت پائی جاتی تھی ان تمام کا مجموعہ کس میں رکھ دیا گیا ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اپنی تمام جملہ سمانیوں اور اپنی جملہ ریانیوں کے ساتھ اس ذات اقدس و اطہر میں موجود ہے۔ دیکھیں شکر نوح، خلق ابراہیم، صدق اسماعیل، صبر یعقوب، تواضع سلیمان علیہ السلام سب جمع ہے۔ جو تمام انبیاء کرام میں ایک دو جتنی بھی خصوصیت تھی وہ تمام کمالات سب خصوصیت کس میں رکھ دی ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم السمیع البصیر۔ سبحان اللہ سی، سبحان اللہ سبحان سے پاک ہے، الذی وہ ذات اسرا جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلم رات کو، من المسجد الحرام مسجد حرام سے طرف مسجد اقصی کی طرف، اللہ سی وہ جو کہ برکت دی ہم نے ہو لو اس کے ارد گرد، لنوریہ تاکہ ہم دکھلائیں اس کو، من آیاتنا اپنی آیات کو، انہ ہو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا لے گیا یا سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، برکت بنا دیا جس کو گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہی سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ سمیع سماعت سے نکلا ہے، کانوں کو کہتے ہیں سننا، بصیر بصارت سے نکلا ہے، دیکھنا آنکھوں کو کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قلیل وقت میں جملہ آسمانوں کی سیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت، دوزخ اور اس سے متعلق دیگر عجائبات کا عظیم مشاہدہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کو کیا کر دیا، دکھا دیا، انبیاء کرام سے ملاقات کی، اپنے رب کریم کے حضور کو شرف حاصل فرمایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو سات آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تمام انبیاء کرام سے ملایا گیا، وہاں پر تمام انبیاء کرام نے کیا کیا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا پڑھی، نماز پڑھی۔ تو ایک مختصر حصے پر ہم کیا کرتے ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بعض لوگ کیا ہیں جو کافر تھے، اس دور کے مشرکین تھے، وہ کیا کرتے ہیں، کیلو کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے چھوٹے سے مختصر حصے میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں، تمام سات آسمانوں کی سیر کیسے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے، آمنا و صدقنا و اسلمنا، ہم نے مان لیا، ہم اسلام
ले आए, यानी जो बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है हमने क्या करना, उस पर ईमान लाना है। क्या रोल नंबर आप 31 आपका 28 इसकी तस्दीक सबसे पहले किसने की थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। तो इस वजह से उनको लक़ब क्या, सिद्दीक का क्या दिया गया, उनको लक़ब दिया गया था। और उसने शब मिराज की जाने की जिसके इस्तकबाल में रुक जाए नब्ज़ कनात, यानी उस टाइम थोड़ा देर के लिए क्या हो गया था, दुनिया का निज़ाम क्या हो गया था, रुक गया। मिराज के मौका पर आप वसल्लम की अजीम मुशाहदात, उनकी हिकमत तबीरात से मुफस्सल रही के लिए शाह वली मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह अम्मा गज़ाली बस ठीक है। देखिए आप रिसालत मुहम्मदिया की खुसूसियात तहरीर करें, रिसालत मुहम्मदिया की खुसूसियात ये तो आगे बहुत बड़ा है। एक बड़ा है, एक पे इशारा है। टाइम क्या हुआ अभी? अभी तो मेरा टाइम इतना पड़ा है। क्या रोल नंबर है आप दोनों का? 36 आपका 25 35 ये सारा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसमें सीखने वाली बात है। साइज देख ले बस। देखें रिसालत मुहम्मदिया की खुसूसियात नंबर 1 दर्द वो खुसूसियत देखें। नंबर 1 आलमगीरियत, दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होने से पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले अपनी अपनी कौम में आते रहे, लेकिन आप सल्लम की बेसत पूरे बने नौ इंसान के लिए। मैंने कहा है ना, आप आका दो जन सल्लम क्या है, बेसत तमाम जहानों के लिए, जिसके लिए, जिन्नों के लिए, जानवरों के लिए, बहुत हर चीज़ के लिए। पहले जो नबी आता था वो ख़ास इलाके या बस्ती के लिए आता था, एक कौम के लिए आता था, लेकिन आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, तमाम जहानों के लिए रहमत है। आलमगीरत आप यानी बादशाह तमाम जहानों के लिए। तर्जुमा है, हमने आप सबको सभी लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला, किस चीज़ की खुशखबरी देते हैं? जन्नत की खुशखबरी। और डराने वाला किस चीज़ से डराते हैं? रोज़ा से डराने वाला भेजा है। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, पहले नबी सिर्फ अपनी कौम, वहीं पीछे वाली तो सारी बातें हैं, अपनी कौम की तरफ भेजे जाते थे, और मैं तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया हूँ। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए तमाम रोए ज़मीन सजदा गाह बना दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान बहुकम फरमाया, ऐ इंसानों तुम सब की तरफ खुदा का पैगम्बर हो। यानी हमारे लिए क्या है, तमाम ज़मीन क्या है, पाक है। अगर एक ज़मीन पर किसी जगह पर किसी बच्चे ने पिशी कर दिए, वो अगर सूरज की रोशनी में क्या हो गया, वो जगह ज़मीन का टुकड़ा क्या हो गया, खुश्क हो गया, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। ज़मीन की पाकी क्या है, उसका खुश्क होना है। दायमी तालीमात तकमील दीन, आका दो जहान की खुसूसियत, आप तालीमात का दवाम माने क्या होता है, हमेश की शाबाश दवाम है। आप सल्लल्लाहु की तालीमात हर ज़माने, हर मुल्क, हर किस्म के इंसानों में पर हावी है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा आज के दिन, अकमल तो मैंने मुकम्मल कर दिया है। अकमल तो किसके वजन पर है, अफ़अल तो मैंने मुकम्मल कर दिया, मैंने मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, और मैंने पूरी कर दिया तो तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को, और मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। यह दीन इस्लाम के मुकम्मल हो जाने के इरशाद बयान
की तरफ इशारा करती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यही आप कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? यही है, यही पढ़ी थी। यानी आज के दिन क्या हो गया, हमारा दिन क्या हो गया, मुकम्मल हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है, अब तक क़यामत हुए तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। रोल नंबर बताया अपना। कुरान पाक यही है कि आपने जब आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा दिया था, तो उस वक्त आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की थी, ये आयत पढ़ी थी मैंने, आज के दिन हमारा दिन क्या हो गया, मुकम्मल हो गए हैं। कुरान मजीद महफूज तरीन किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई किताब की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल किया है और हम ही क्या इसकी हिफाजत करने वाले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो का तो हमारे ज़माने तक मुंतकिल है, यानी जिस तरह पहले था, जिस तरह उतरा है, उसी दौर से लेकर आज 1400 साल हो गए, उसी हालत में हमारे पास क्या है, मौजूद है। इनमें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत के लिए हम ने खुद एहतमाम फरमाया, हत्ता कि जो शख्स भी आका दो जहां से तरफ से मंसूब कर बात कहता तो उसको ये बताना पड़ता था उसने वो बात किससे सुनी। हम हदीस पढ़ते हैं ना, अमर रज़ियल्लाहु तआला बिन अनस बिन मालिक, इस तरह पढ़ते पढ़ते वो क्या उसका सिलसिला किस तक पहुँचता है, आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। और ये सिलसिला कौन और किससे सुनता आगे बयान करता रहा। ये एक तारीखी हकीकत है कि दुनिया के किसी दूसरे इंसान के हालात इस तरह मरतब नहीं होते। अब किसी इंसान, अब हम हज़ारों किताबें पढ़ते हैं लेकिन वो पीछे से कोई सिलसिला तो नहीं बता रहे ना, वही एक अगर बताते भी हैं थोड़ा सा उसके वालिद का नाम, ज़्यादा से ज़्यादा उसके दादे का नाम, पीछे तो कोई नहीं जाता ना। लेकिन हदीस पाक वो चीज़ है जिसका सिलसिला क्या होता है, पीछे से बताता है कि किन से किन लोगों ने सुनी है और उन्होंने किससे सुनी है, यहाँ तक कि वो सिलसिला वहाँ तक आ जाता है कि जिस शख्स ने आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, जिस सहाबी ने आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, वहाँ तक सिलसिला पहुँच जाता है कि उसने अपने कानों से सुनी है। ये खुसूस आका दो जहान से, इसके बारे में कोई बात सनद के बगैर नहीं कही गई, यानी सनद के बगैर नहीं होती। जो पीछे से सहाबा कराम के नाम आते हैं, बगैर सनद के कोई हदीस नहीं होती। तहरीफ से पाक किताब और दीन, तहरीफ गलतियों से हैं, गलतियों से बात इससे गलती हाँ गलती, शाबाश, गलती को कहते हैं। आका दो जहान से का खुसूसी इम्तियाज़ है कि दीन इस्लाम जो कुरान और सुन्नत पर मबनी हर किस्म की तहरीफ से यानी गलती से पाक है। सबका पिछली पुरानी पिछली साबिक कहते नहीं, साबिक वज़ीर, आप न्यूज़ भी सुनते हैं, कह रहे थे साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला कहते हैं ना, पिछला। इलामी किताब अम्बिया तालीमात को इनसे मानने वालों ने फर्स्ट कर डाला, यानी उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, जो मसला उनके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता था उस पर तो अमल करते थे, लेकिन उसको क्या करते थे, वहाँ से फाड़ देते थे या वहाँ से रेस कर देते थे, उसको ख़त्म कर अपनी मर्ज़ी से क्या कर देते थे, मसला बना लेते थे जिस पर उनको अमल करना आसान होता था। हर किस्म की तारीफ यानी लफ्ज़ी और मानवी तारीफ से उनके अहकामात का हुलिया बिगाड़ दिया। कुरान मजीद ने इनका जिक्र जो शायद फरमाया, बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं ये किसकी तरफ है, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से है। ये इम्तियाज़ दीन मोहम्मदी का है कि कुरान मजीद का जो सरचश्मा हिदायत है हर किस्म की तहरीफ से यानी गलती से पाक है, शाज रबानी है। इन्ना नानु नज़रन ज़िक्र मिन्ना लो हाफ़िज़ुन, बेशक हमने कुरान पाक को उतारा है, बेशक हम कौन है इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिंदा ज़ुबान कुरान मजीद जिस ज़ुबान में नाज़िल हो वो एक ज़िंदा ज़ुबान है, कौन सी, अरबी। इराक़ से मोरक्को तक तकरीबन 20 करोड़ इंसान आज भी इस मादरी ज़ुबान की हैसियत से बोलते हैं और गैर अरब दुनिया में भी लाखों आदमी इस पढ़ते और पढ़ाते हैं। अरबी ज़ुबान की ग्रामर, उसकी लुग़त, उसके अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़, उसके मुहावरे जिस तरह 1400 वर्ष पहले आप समझते थे इसी तरह उसे हर अरबी उसे पढ़ कर समझ सकता है। अब सऊदी अरब में भी चाहे कोई 1 साल 2 साल 1.5 साल लगा के फिर भी आता है, उसे अरबी आती होती है, कुछ आती है ना। इलामी कुतब और अम्बिया की बिशारतों की यानी तस्दीक करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा इम्तियाज़ यह है कि दुनिया के तमाम अक़वाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार था
یعنی پہلے تورات زبور انجیل میں کس کا ذکر تھا؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا نا کہ ایک نبی آئے گا تو کیا کر دے گا، تمام دینوں کو ختم کر دے گا، صرف اسی دین کی پیروی ہوگی. تو تمام لوگوں کو، تمام انبیاء کرام کن کا انتظار تھا؟ وہی اسی نبی کا انتظار تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء ان کی وساطت سے، ان کی امتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور نصرت کا وعدہ لیا تھا. یعنی کہا گیا تھا اگر تمہارے کسی بھی دور میں بھی یہ وہ نبی آئے، جو لوگ زندہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ میرے نبی کی مدد کریں گے. نصرت مانے مدد کریں گے، جس کا نام نصرت ہوگا اس کی مدد کیا مطلب؟ مدد کرنے والا، مددگار. تو وہ کیا کریں گے؟ میرے نبی کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے. اب جو شخص آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نبی ایک شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امتی ہے، وہ اس وقت زندہ رہا جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا. اس کے بعد اس کا دین تو ختم ہو گیا، پھر کون آئے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے ڈبل ثواب ملا، کیونکہ اس نے دو نبیوں کی پیروی کی ہے، ایک اپنے نبی کی ہے اور پھر آخر الزمان نبی کی پیروی کی ہے. اس کی آل آئے گی، اس کو بھی ڈبل ثواب ہوگا. اب آل کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں وہ امتی کس کا ہوگا؟ پھر جب وہ آخری نبی کا امتی ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے نبی کے بعد اس نے کس کی پیروی کی؟ جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی پیروی کی. عبداللہ بن سلام کے بارے میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، پھر حضرت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام ان کو کیا ملے گا؟ ڈبل ثواب. سلمان فارسی بھی تو میں کسی بھی سمجھتا ہوں. سلمان فارسی ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اب یہ بھی نہیں پتا وہ کس پر پہلے ایمان لائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے تھے، کیسے پہنچے وہ اور بات ہے، کب پہنچے واقعہ سنا ہوا ہے نا ہم نے، جب جعفر قریشی کی زبان میں سنا قصہ اس کو کا. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے، پھر اگر تمہارے پاس وہ رسول ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس، تو تم ضرور اس پر مانو. وہی بات آ گئی نا، دیکھیں. اور جو نبی ہے اس کی تصدیق بھی کرنا ہے آپ نے، اس پر کیا کرنا ہے؟ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد کرنا. یعنی اگر اس کے خلاف لوگ ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے. اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اس پر میرے عہد کو بوجھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، پس گوار ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میں سے. صف میں ہے میں خوشخبری دینے والا ہوں، اور رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اس کا اسم گرامی کون ہوگا؟ احمد ہوگا. حدیث علیہ السلام کی زبان مبارک سے. اب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. بس ٹائم کافی ہے. نہیں میں کافی ہے، میں نبوت رسالت اور یہ انشاءاللہ اللہ سوال انشاءاللہ 9 منٹ رہتے ہیں. کیمرہ بند کر لو. ویسے تو میرا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، یہی تو میرے لیے سنہری موقع ہے. میم بعض صفحہ نا عربک کہہ دیتے ہیں کہ دعات کو نا